السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، آج کے حالات میں ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں الزامات، شکوک اور شبہات، بدگمانیاں اور میں سمجھتا ہوں دانستہ طور پر پیدا کی گئی نفرت ایک عام سی بات بنتی جا رہی ہے۔ کبھی مسلمانوں کی وفاداری پر سوال اٹھایا جاتا ہے، کبھی ان کے وجود کو ہی مشکوک بنا کر پیش کیا جاتا ہے، یا کبھی کچھ اور کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ان الزامات کی کوئی علمی، تاریخی یا شرعی حیثیت ہے؟ چنانچہ اسی سلسلے کی کڑی کے طور پر کچھ عرصہ قبل ہم نے ایک کتاب غزوہ ہند کی حقیقت کا تعارف پیش کیا تھا۔ اس کتاب میں یہ بات بتا دی گئی تھی کہ غزوہ ہند کے عنوان سے منسوب احادیث حدیثی معیارات پر پورا نہیں اترتی، اور ان میں ضعف بھی ہے اور باہمی تناقض بھی، اور ان کو بنیاد بنا کر آج کے ہندوستانی حالات پر فیصلے صادر کرنا نہ علمی طور پر درست ہے اور نہ یہ دیانت کے مطابق ہے۔ چنانچہ اسی فکری اور علمی تسلسل میں آج ہم جس کتاب کا تعارف پیش کر رہے ہیں، اس کا عنوان ہے ہندوستان کی شرعی حیثیت۔ دس از دا بک بائی ڈاکٹر ظفر دارک قاسمی۔ یہ کتاب دراصل مسلمانوں کے خلاف پھیلائی گئی بدگمانیوں، شبہات اور الزامات کا ایک سنجیدہ، ایک مدلل اور ایک تاریخی جواب ہے۔ کتاب صاف طور پر یہ حقیقت واضح کرتی ہے کہ مسلمان اس ملک کے پشتنی باشندے ہیں، جس طرح سے کوئی اور ہے۔ یہ کوئی باہر سے آئی ہوئی قوم نہیں ہے، بلکہ صدیوں سے اسی سرزمین میں ان کا خون، پسینہ اور محنت شامل ہے۔ چنانچہ آزادی سے بہت پہلے 600-700 سالوں تک ہندوستان میں مسلمان آباد بھی رہے اور انہوں نے حکومتیں بھی کی۔ یہ میں برطانوی سامراج سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور اگر ہم اس طویل دور حکومت کا غیر جانبدار مطالعہ کریں تو ایک حقیقت بالکل نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے۔ یہ ہم نے کتابوں میں بھی دیکھا ہے، پڑھا ہے کہ کہیں جبری مذہبی تبدیلی کی کوئی پالیسی اختیار نہیں کی گئی، کہیں منظم مذہبی ظلم و تشدد کا ثبوت نہیں ملتا، بلکہ مسلمان حکمرانوں نے دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ اس طرح زندگی گزاری کہ ثقافت، تہذیب، زبان، رسوم اور تعمیرات ایک دوسرے میں گل مل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کسی ایک مذہب کی تہذیب نہیں، بلکہ ایک مشترکہ تہذیبی ورثہ دکھائی دیتا ہے۔ تو کتاب نہایت سنجیدہ مگر مضبوط سوال اٹھاتی ہے کہ اگر مسلمانوں کو واقعی دیگر مذاہب سے نفرت ہوتی تو جب اقتدار ان کے ہاتھ میں تھا تو وہ دوسروں کو یہاں رہنے کیوں دیتے؟ تاریخ کی کوئی معتبر کتاب یہ نہیں بتاتی کہ کسی مسلمان حکمران نے ہندوستان کے اندر، تاریخی ہندوستان کے اندر، کسی مذہب کو زبردستی مٹانے کی کوشش کی ہو، یا حکومتوں کے زیر سایہ کسی گروہ نے اس طرح کی کوشش کی ہو۔ اسی طرح آزادی ہند کی جدوجہد میں مسلمانوں کا کردار ہر مرحلے پر نمایاں نظر آتا ہے۔ برطانوی سامراج کے خلاف قربانیاں دینے میں مسلمان کہیں پیچھے نہیں رہے۔ یہ ملک سب کا ہے اور اس کی آزادی بھی سب کی مشترکہ جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ کتاب ایک نہایت عقلی بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ مسلمان اس ملک کے خلاف ہوتے تو وہ آخر جائیں کہاں؟ ان کے گھر یہاں ہیں، ان کے قبرستان یہاں ہیں، ان کے رشتے یہاں ہیں، ان کی تاریخ اور تہذیب یہاں جڑی ہوئی ہے۔ کوئی بھی باشعور قوم اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی۔ مسلمان تو ایسا بالکل سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ہاں، حقوق کی بات کرنا، حقوق کے لیے آواز اٹھانا ہر مہذب معاشرے کا حصہ ہے، لیکن
اس کا یہ مطلب نہیں کہ حقوق مانگنے والا ملک کا دشمن بن جاتا ہے۔ اس کتاب کا ایک نہایت اہم اور بنیادی باب دارالحرب، دارالامن اور دارالعہد جیسی فقہی تصورات سے متعلق ہے۔ تو اس پر مرتب جو اس کتاب کے ہیں انہوں نے نہایت سنجیدگی سے یہ وضاحت کی ہے فرام ڈفرنٹ ریفرنسز کہ یہ اصطلاحات جن حالات اور شرائط کے تحت فقہ کی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں وہ حالات آج کے ہندوستان میں موجود نہیں ہے، بلکہ کہیں نہیں ہے۔ آج نیشن سٹیٹس کا زمانہ ہے، آج بارڈرز ہیں۔ تو کتاب معتبر اکابر علماء اور مفتیان کرام کی آراء کی روشنی میں یہ بات واضح کرتی ہے کہ آج کا ہندوستان مسلمانوں کو قانونی تحفظ فراہم کرتا ہے، مذہبی آزادی دیتا ہے، شہری حقوق دیتا ہے، عبادات، جمعہ اور عیدین کے قیام کی اجازت دیتا ہے، بغیر کسی قوت نفس یا خفیہ خوف کے۔ اسی بنیاد پر اکابر اہل علم نے ہندوستان کو دارالامن یا دارالجمہوریہ قرار دیا ہے۔ یہاں پر مسلمان باضابطہ طور پر رہ سکتے ہیں، فلورش کر سکتے ہیں، دعوت کا کام کر سکتے ہیں، بلکہ ان کے لیے دعوت کا میدان بہت زیادہ وسیع و عریض ہے۔ اس کتاب کی ایک بڑی خوبی مجھے یہ دکھائی دی گئی کہ اس میں اکابر علماء کے نظریات مستند حوالہ جات کے ساتھ نہایت ترتیب سے پیش کیے گئے ہیں۔ کتاب میں شامل دیگر اہم موضوعات میں ہندوستان سیکولرزم کی حقیقت، ہندو مسلم اتحاد کی روایت جو برسوں سے چلی آ رہی ہے، مسلمان حکمرانوں کا طرز حکومت، مشترکہ تہذیب، زبان اور ثقافت، اسلام میں حب الوطنی کا تصور، اور آخر میں ان ڈیٹیل ہندوستان کی شرعی حیثیت ان فقہی اصطلاحات کے اندر بیان کر دی گئی۔ اور آخری باب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں پر کن اخلاقی ذمہ داریوں کا اطلاق ہوتا ہے اس تکثیری سماج میں رہتے ہوئے، جیسے کہ احترام انسانیت، عدل و انصاف، عزت و آبرو کا تحفظ، شخصی آزادی اور دیگر مذاہب کا احترام۔ تو ناظرین کرام، یہ کتاب الزامات کا جواب جذبات سے نہیں بلکہ علم سے دیتی ہے۔ ایک بہترین کوشش ہے ڈاکٹر ظفر دارک قاسمی صاحب کی طرف سے۔ نفرت کے ماحول میں تاریخ پیش کرنی چاہیے، علم کی بات پیش کرنی چاہیے، سمجھانا چاہیے پیار سے، انتشار کے مقابلے میں اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ تو اس کتاب کا خاصہ ہے 223 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور اس کو خسرو فاؤنڈیشن نے شائع کیا ہے، اور اس کی قیمت محض 250 روپیہ ہے۔ جو لوگ اس طرح کے موضوعات میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب بڑی بہترین کتاب ہے۔ مجھے لگتا ہے ایک یونیک قسم کی کتاب ہے، اینڈ اس ٹاپک کو اور بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے ان کرنٹ سرکمسٹانسز۔ ہمارے علماء نے اس پر تو کام کیا ہے، بٹ ان کرنٹ اسٹیٹس اس بات پر اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بتائیں کہ حقیقت کیا ہے، تاریخ کیا ہے، اور ہمیں اپنا دین کیا سکھاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔